إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب محترم اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، غرض ہے کہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی اللہ ہے جو عبادتوں کے لائق ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے، ساری نمازیں، سارے روزے، ساری قربانیاں، سارے نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے کے نیچے جگہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو ایسے فتنوں سے جب وہ آئیں گے تو صرف ظلم کرنے والوں ہی کو لاحق نہیں ہوں گے بلکہ سب لوگ اس کے زد میں آ جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سزا سخت ہے۔ محترم بھائیوں، آیت کریمہ کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فتنوں کے تعلق سے دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ایمان والوں کو فتنوں کے تعلق سے ہوشیار رہنا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب فتنے آئیں گے تو ہم تو نیک ہیں، ہم تو اچھے ہیں، ہم کو کچھ بھی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا، کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ فتنے جب آئیں گے تو ظالموں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی اس کے زد میں آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں بتلا دیا، دونوں باتوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا۔ پہلی چیز مومنوں سے کہا کہ تم
فتنوں کے تعلق سے فکر مند رہو، اور دوسری چیز بتلا دیا کہ فتنے جب آئیں گے تو ظالموں کے ساتھ ساتھ مومن بھی اس کے زد میں آ سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں، محترم ماں اور بہنوں، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کسے کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ فتنہ اگر ہم موٹی زبان میں بتلانا چاہے تو فتنے کا معنی ایسے حالات کا آنا جن حالات میں ہمارے ایمان اور عقیدے پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو۔ حالات ایسے آ جائے کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارے ایمان پر ہم کو قائم رہنا، ہمارے عقیدے پر ہم کو قائم رہنا ایک بہت بڑا چیلنج ہو، اس کو، ایسے حالات کو فتنہ کہتے ہیں۔ فتنے کے حالات کیا ہیں؟ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ ایمان پر قائم رہنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہو، ہمارے عقیدے پر قائم رہنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہو، تو ایسے حالات کو فتنہ کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر فتنوں کے تعلق سے بارہا آگاہ کیا گیا۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بھی اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنوں کے تعلق سے آگاہ کیا، اور خاص طور پہ آخری زمانے میں، آخری دور میں فتنوں کے تعلق سے آگاہ رہنے کی خاص تعلیم دی گئی۔ محترم بھائیوں، اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے جو بھی پیدا ہوں گے اس کو سمجھانے کے لیے 3 مثالیں دیے۔ پورے حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے، فتنوں کے تعلق سے جتنے بھی حدیثیں آئی ان حدیثوں کو سامنے رکھیں گے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے فتنوں کو سمجھانے کے لیے 3 مثالیں دی ہے۔ سب سے پہلی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو سمجھانے کے لیے دیا قطع اللیل المظلم، فتنے اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی طرح رہیں گے، یعنی جیسے جیسے اندھیرا آتا ہے تو ویسے ویسے اس کا اندھیرا بڑھتا جاتا ہے۔ اندھیرا جب شروع ہوتا ہے، شروع میں اندھیرا کم رہتا ہے، لیکن وقت گزرتے گزرتے اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو سمجھانے کے لیے رات کے اندھیروں کے ٹکڑیوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جس طریقے سے رات کے اندھیرا کتنا گہرا ہوتا ہے تو فتنے بھی ایسے خطرناک ہوں گے، ایک مثال دی۔ اور ایک مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر فتنوں کو سمجھانے کے لیے بارش کے خطروں سے دی ہے۔ جس طریقے سے بارش پڑتی ہے تو بارش کے خطروں سے کوئی گھر نہیں بستا، کوئی گلی نہیں بستی، تو فتنے جب آئیں گے ہر گھر میں فتنہ داخل ہوگا، ہر گلی کوچے میں فتنہ آئے گا۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو سمجھانے کے لیے حصیر کے کاڑیوں کو مثال دی۔ حصیر کے کاڑیوں کی مثال اس طرح کہ جب حصیر کی ایک کاڑی نکل جاتی ہے اب دوسرے کاڑیاں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک کاڑی جب حصیر کی نکل جاتی ہے اب دوسرے کاڑیوں کے نکلنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فتنے جب شروع ہوتے ہیں ایک کے بعد دیگرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو سمجھانے کے لیے حصیر کے کاڑیوں کی مثال دی۔ محترم بھائیوں، جب فتنے آئیں گے حالات کیسے بدلیں گے؟ جب فتنے آئیں گے تو حالات کیسے رہیں گے؟ فتنے جب آئیں گے تو حالات خطرناک ہوں گے، بہت کچھ تبدیلی آئے گی، بہت کچھ بدلے گا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر ہم فتنوں کے حالات کا جائزہ لیں گے، فتنوں کے حالات میں انسان کے اندر جو تبدیلی واقع ہوگی، وہ تبدیلی جو خطرناک تبدیلی ہوگی وہ یہ ہے کہ انسان مرتد ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اپنے ایمان کو چھوڑ دے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم،
يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع أحدهم دينه بعرض الدنيا. اللہ اکبر. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عمل کرنے میں جلدی کر لو. آج حالات اچھے ہیں، آج امن ہے، آج شانتی ہے، عمل کرنے میں جلدی کر لو، اس سے پہلے کہ ایسے حالات آ جائے جیسے رات کے ٹکڑیوں کی طرح فتنے آ جائیں گے. اور پھر جب حالات ایسے آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ صبح میں مومن رہنے والا شام تک کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہنے والا صبح تک کافر ہو جائے گا. بعرض من الدنیا. اصل بات کیا ہوگی؟ کیوں حالات ایسے ہو جائیں گے؟ صبح میں مومن شام میں کافر بن جائے گا، شام میں مومن رہنے والا صبح میں کافر بن جائے گا. مادہ پرستی آ جائے گی انسانوں میں، انسان پیسوں کا غلام بن جائے گا، درہم و دینار کا بندہ بن جائے گا. مادہ پرستی اس کے اندر اتنی آ جائے گی، مال کے لیے، پیسوں کے لیے، اپنے دین کو بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اپنے عقیدے کا بھی سودا کر دے گا مال کے خاطر. حالات اتنے خطرناک ہو جائیں گے، فتنے جب آئیں گے تو حالات اتنے خطرناک ہو جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. محترم بھائیوں، کچھ فتنے ایسے ہیں جو کامن لائف میں کامن ہیں. ہمارے لائف میں ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہمارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. مثال عورت ہے. عورت اللہ کے جانب سے عطا کردہ ایک نعمت بھی ہے جو ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور وہی عورت مردوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. کب؟ جب عورت بے شرم ہو جائے، بے حیا ہو جائے، اپنے حجاب کو اتار دے، ایسے وقت میں عورت فتنہ بن جاتی ہے مردوں کے لیے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت فتنہ بن جاتی ہے کب؟ جب وہ بے شرم ہو جاتی ہے، اپنے حسن و جمال، اپنی خوبصورتی کا اظہار کرنے لگتی ہے، اپنے برقعے کو، اپنے حجاب کو نکال دیتی ہے، تو عورت فتنہ بن جاتی ہے مردوں کے لیے. اور اولاد ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اولاد، یہی اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جاتے ہیں، ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں. کب؟ جب ہم اپنے اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے ہیں. تو آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آج بہت سارے لوگ اپنے اولاد کے لاڑو پیار میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ بچہ ناراض ہو جائے گا، بچے کی خواہش پوری نہیں ہوگی، بچے کے ارمان ایسے ہی رہ جائیں گے بول کر بچے کی دینی تربیت نہیں کرتے. اگر میں بچے کو بولوں گا قرآن پڑھنے کے لیے، بچے کو بولوں گا نماز کی پابندی کے لیے، بار بار بولوں گا تو بچہ ناراض ہو جائے گا. اتنا لاڑ، اتنا پیار بچے سے ہے کہ اس کی تربیت کا خیال ہی نکال دیے ذہن سے. تو یہی بچے کیا بن جائیں گے؟ ہمارے لیے فتنہ بن جائیں گے. آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو نہیں سنا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو نہیں سنا جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے باوجود بھی ان کا بچہ جب نافرمان بنتا ہے تو بہت بڑی آزمائش سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، بہت بڑے امتحان سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. بچہ نافرمان نکلتا ہے، اور بچہ جب نافرمان ہو گیا تو اپنے آنکھوں کے سامنے بچے کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں. کون؟ نوح علیہ السلام. آنکھوں کے سامنے بچہ ڈوب رہا ہے، پدرانہ شفقت غالب آئی. کون سے باپ کو بچے کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچے کے دل میں، باپ کے دل میں بچے کی محبت نہیں آئے گی؟ غور کرو. ویسے ہی نوح علیہ السلام کو بھی ان کے دل میں بچے کی محبت، بچے کی لاڑ ان کے دل میں
غالب آئی اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ یہ میرا بچہ ہے، میرے خاندان میں سے ہے، یہ نافرمان ہو گیا صحیح، لیکن تیرا وعدہ ہے کہ میرے خاندان والوں کو تو بچائے گا۔ فوراً اللہ کے جانب سے وارننگ آئی، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے کہا اے نوح یہ تیرا خاندان والا نہیں ہو سکتا، یہ انہو لیس من اہلک، یہ تیرے خاندان والا نہیں ہے، یہ اس لیے کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے، یہ ایمان لے کر نہیں آیا، ایمان لے کر نہیں آنے کی وجہ سے یہ تیرا فیملی ممبر نہیں ہوا، اور تو مجھ سے ایسے سوال مت کر جہالت کی وجہ سے، اگر تو مجھ سے ایسے سوال کرے گا تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا حضرت نوح علیہ السلام کو، اللہ نے ان سے کہا اگر تو مجھ سے ایسے سوال کرے گا جس کا تجھے علم نہیں ہے تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ نے وارننگ دیا نوح علیہ السلام کو۔ تو دیکھا آپ نے ایک پیغمبر، وہ بھی جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، ان کا بچہ نافرمان ہونے کی وجہ سے بہت بڑے امتحان سے ان کو گزرنا پڑا۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے بچے اگر نافرمان بن جائیں گے، ان کی دینی تربیت نہیں کریں گے، ہمارے بچے ہمارے لیے فتنہ بن جائیں گے، ہمارے بچے ہمارے لیے فتنہ بن جائیں گے، یاد رکھ لو محترم بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے مال ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ کب مال ہمارے لیے فتنہ کب بن جاتا ہے؟ جب مال کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ مال کمانا بری بات نہیں ہے، مال جمانا بری بات نہیں ہے، مال کو بڑھانا بری بات نہیں ہے، لیکن مال ہاتھ میں رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن مال اگر دل میں بیٹھ جائے، مال کی محبت، یہ فتنہ بن جاتی ہے۔ اور جب دل میں مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اس مال کو پانے کے لیے ظلم کرتا ہے، دوسروں کا حق دباتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے اس مال کو کمانے کے لیے۔ یہی مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امتی فتنۃ وان فتنۃ امتی المال۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ مال فتنہ بن جاتا ہے کب؟ جبکہ ہم اس کی محبت کو دل میں بٹھا لیں گے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم لوگوں سے فقر و فاقہ کا ڈر مجھے نہیں ہے، تمہارے بارے میں غریبی کا ڈر مجھے نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے پاس پھیلا دیے جائیں گے اور یہ خزانے کو لوٹنے کے لیے تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے جیسے اس سے پہلے لوگوں نے مقابلہ کیا تھا، اور یہ مقابلہ کرتے کرتے یہ مال تم کو ہلاک کر دے گا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو یہی مال نے ہلاک کر دیا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تمہارے اوپر پھیلا دیے جائیں گے اور اس خزانے کو لینے کے لیے تم کیا کرو گے؟ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑو گے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے اور مال تم کو ہلاک و برباد کر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے قوموں کو مال نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس بات کا مجھے ڈر ہے، اس بات کا مجھے ڈر ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے مال فتنہ بن جاتا ہے، مال ہمارے لیے آزمائش ہو جاتی ہے جب ہم اس مال کا صحیح استعمال نہیں کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تین چیزیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، کون سی؟ عورت، اولاد، مال، ہمارے ساتھ رہتی ہیں یہ تین چیزیں، اور یہ تینوں چیزیں نعمت ہے۔ مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، عورت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن یہی نعمت کب فتنہ بن جائے گی معلوم نہیں، ہوشیار رہنا۔ یہی نعمت کب فتنہ بن جائے گی معلوم نہیں، ہوشیار رہنا محترم بھائیوں۔ اب آئیے اصل بات آپ کی طرف، آپ کی توجہ میں اصل بات کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فیوچر
اور مستقبل کے بارے میں بہت سارے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ اس امت کا مستقبل کیسا ہوگا اور اس امت کے فیوچر میں کیسے کیسے فتنے آئیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فیوچر کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی تھی، آج ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ پیشن گوئیاں ہم دیکھ رہے ہیں، ان پیشن گوئیوں کی منظر کشی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آج کا دور دیکھا جائے، آج کا دور فتنوں کا ایک سمندر ہے۔ فتنوں کے سمندر میں ہم ڈبکیاں لے رہے ہیں، فتنوں کے سمندر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، وَتُكْثِرُ الزَّلَازِلِ اور زلزلے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اب یہ جو بھی باتیں میں بتلاتا ہوں، یہ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتلا دی، ایک قیامت کے قریب یہ سب ہونے والا ہے۔ پہلی بات، علم اٹھا لیا جائے گا، بڑے بڑے علماء اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ دوسری، وَتُكْثِرُ الزَّلَازِلِ اور زلزلے آئیں گے، جگہ جگہ زلزلے آئیں گے۔ اور تیسری چیز، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ زمانہ قریب کر دیا جائے گا، یعنی وقت میں برکت نہیں ہوگی، وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ وَتُظْهِرَ الْفِتَنَ اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور کرو، حدیثوں میں غور کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں اپنے دور میں جو باتیں بتلائی، وہ باتیں آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان امتی جعلت عافیتها فی اولها وسیصیب آخرها بلاء وامور تنکرونها وتجیء فتن یرقق بعضها بعضا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میری امت کے پہلے دور میں عافیت رکھ دی گئی ہے، میری امت کے پہلے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو عافیت دے دی گئی ہے، اور میرے امت کے آخری دور میں خطرناک آزمائشیں آئیں گی، خطرناک مصیبتیں آئیں گی، فتنے ظاہر ہوں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے کو چھوٹا کر دے گا، ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے کو چھوٹا کر دے گا۔ یعنی آج ہم ایک فتنہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آیا، ہم سمجھ رہے تھے یہ فتنہ بہت بڑا ہے، لیکن گزرا ہوا فتنہ، گزرے ہوئے آنے والا فتنہ اس سے بھی بڑا آئے گا۔ آج ایک فتنہ آیا، ہم اس کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے، اس کے بعد جو فتنہ آئے گا اس سے بڑا رہے گا۔ ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے کو چھوٹا کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اگر ہم جائزہ لیں گے، آج اگر ہم دیکھیں گے، ہمارے دل کے اندر ایمان کی قوت ہے، ایمان کی روشنی ہے، ایمان کی چاشنی ہے، تو ہم آرام سے محسوس کر سکتے ہیں ہمارے فتنے کتنے زیادہ ہمارے قریب فتنے ہیں۔ ہمارے دائیں فتنہ، ہمارے بائیں فتنہ، ہمارے سامنے فتنہ، ہمارے پیچھے فتنہ، ہمارے اوپر فتنہ، ہمارے نیچے فتنہ، یعنی کہ ہم فتنوں کے سمندر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر غور کریں گے، ہمارے دل میں ایمان باقی ہے تو ہم کو محسوس ہوگا کہ ہم فتنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، فتنوں کے سمندر میں ہم جی رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا۔ محترم بھائیوں، کچھ فتنے تو ایسے ہیں جو پہلے زمانے میں تھے اور آج کے زمانے میں وہ فتنے اپڈیٹ ہو گئے ہیں، وہ فتنے ترقی کر لیے ہیں۔ مثال کے طور پر مرتدین کا فتنہ پہلے زمانے میں بھی تھا، اسلام کو چھوڑ کر جانے کا فتنہ، اور آج کے زمانے میں بھی وہ فتنہ پایا جاتا ہے۔ آج بھی کئی ایسے قصے، کئی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اسلام کو نہیں معلوم کرنے کی وجہ سے، اسلام کو نہیں جاننے کی وجہ سے، دین کا علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ مرتدین کا فتنہ آج سر چڑھ کر بول رہا ہے، جگہ جگہ اسلام کو چھوڑنے کے واقعات نظر آ رہے ہیں۔
یہ مرتدین کا فتنہ یہ پہلے زمانے میں بھی تھا اور آج کے زمانے میں زیادہ ہو گیا. اور دوسرا خرافات کا فتنہ، بدعات کا فتنہ. پہلے زمانے کے مقابلے میں آج کے زمانے میں بدعتیں زیادہ ہو گئی، خرافات زیادہ ہو گئی، رسم و رواج زیادہ ہو گئے. اور قرآن اور حدیث کو ماننے والے، نعوذ باللہ، قرآن اور حدیث کو ماننے والے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے گھروں میں بھی بدعت اور خرافات آ گئے ہیں. ایسے لوگ بھی ہر قسم کا رسم و رواج کرتے. کیوں بھائی؟ ہمارے خاندان میں تھا، ہمارے سسرال کے خاندان میں، ہمارے دادا کے خاندان میں، اب نہیں کرے تو ناراض ہوتے. بس ایک جملہ بول کر رسم و رواج ہمارے گھروں میں بھی آج آ گئے ہیں. اور آج کے زمانے میں جو خرافات اور بدعات کا فتنہ جو پایا جاتا ہے، ان بدعات کے فتنوں کی ایک شکل نئے نئے تشریحات، قرآن اور حدیث کے نئے نئے ترجمے، نئے نئے تشریحات جو پہلے زمانے میں 1400 سال پہلے قرآن کا وہ مطلب نہیں تھا جو آج کے زمانے میں لوگ بیان کر رہے ہیں. اپنے عقل سے، اپنے حساب سے، اپنے مسلک کے حساب سے قرآن کی تشریح، قرآن کا ترجمہ، جو آج کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. موجودہ زمانے کے فتنے کیا ہے؟ آپ کی توجہ میری طرف آپ کھینچنا چاہتا ہوں. بہت ضروری، بہت اہم پیغام میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. موجودہ زمانے کے فتنے، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے کے فتنے کیا ہیں آپ کو معلوم ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے بول کر ہم زندگی گزار لیتے ہیں. لیکن بہت سارے مسلمان بھائیوں کو معلوم نہیں کہ ہم کیسے کیسے فتنوں میں زندگی گزار رہے ہیں. جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے میں خطرناک سے خطرناک فتنے رائج ہو گئے. موجودہ زمانوں کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ڈرگس کا فتنہ، نشہ آور چیزوں کے استعمال کا فتنہ. آج نوجوانوں میں نشے کا لت عام ہو گیا ہے. گلی گلی میں، گھر گھر میں، محلے محلے میں یہ فتنہ عام ہو گیا ہے. آج ہمارے نوجوان نشوں کے چیزوں کے استعمال کرنے کے عادی ہو گئے ہیں. اور کتنے نوجوان اسی نشے کی وجہ سے، انہی نشے کے چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں. اسی نشے کی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اپنے خاندان کو برباد کر رہے ہیں، اپنے خاندان کی عزت کو ملیا میٹ کر رہے ہیں. اسی نشے کی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے کئی نوجوانوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، وہ بیماریوں میں ملوث ہو رہے ہیں. اور یاد رکھ لو محترم بھائیو، نشے کے چیزوں کے استعمال کی وجہ سے آج ماں باپ اتنے پریشان ہیں کہ ماں باپ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسے جتنے بھی ماں باپ کماتے ہیں پورے کا پورے پیسہ بیٹا برباد کر دیتا ہے. نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے خاندان کا پیسہ برباد ہو رہا ہے، خاندان کے پیسے لٹ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، دیکھو ہر ڈرگس کا استعمال کرنے والا، ہر نشے کا استعمال کرنے والا بہت بڑا چور ہوتا ہے، بہت بڑا چور ہوتا ہے. اس کو نشے کی لت جب لگ جاتی ہے نا، یاد رکھ لو، نشے کی لت جب لگ جاتی ہے نا، اب نشے کی لت سے بڑھ کر جب ایک نوجوان نشے کے چیزوں کا غلام ہو جاتا ہے، میری بات پہ غور کرنا، نشے کی چیزوں کا غلام جب ایک نوجوان بن جاتا ہے تو وہ پیسوں کے واسطے اپنے باپ کے جیب کو بھی چوری کرے گا، ماں کے زیورات کو بھی بیچے گا، ماں کے زیورات کو بھی بیچے گا، باپ کے پیسوں کو بھی چوری کرے گا. یہ تو عام بات ہے. آج کل کیا ہوتا ہے معلوم؟ آج کل نشہ اتنا عام ہو گیا ہے، نشے کا فتنہ اتنا عام ہو گیا ہے محترم بھائیوں. آج کے نوجوان نشے کے خاطر، نشے کے چیزوں کو استعمال کرنے کے خاطر اپنے ماں باپ کا بھی مرڈر کر رہے ہیں. یہ نشے کے غلام ہیں، نشے کے چیزوں کے غلام. جب ایک نوجوان نشے کے چیزوں کا عادی بن جاتا ہے، نشے کی لت جب اس کو لگ جاتی ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں، آج کے زمانے کی سب سے بڑی نیکی، اگر ہم
کہنا چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نوجوان اگر نشے کا عادی بن گیا ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کرو، بہت بڑی نیکی ہوگی، یہ ذخیرہ آخرت بنے گا ہمارے لیے۔ اگر کوئی نوجوان نشے کا عادی بن گیا ہے اس کو اس لت سے بچاؤ، اس کو سدھارو، وہ نشے کی عادت سے اس کو چھڑاؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، بہت بڑی نیکی ہوگی۔ اور کبھی یہ نہ سوچو، اللہ کے واسطے کبھی یہ نہ سوچو میرا بچہ تو صحیح ہے، میرا بچہ تو صحیح ہے، دوسرے کا بچہ بگڑتا ہے، دوسرے کے گھر کو آگ لگی ہے تو مجھے کیا پڑی ہے۔ یاد رکھ لو، آج اس کے گھر کو آگ لگی ہے، وہی آگ ہمارے گھر کو بھی لگ سکتی ہے، وہی آگ ہمارے گھر کو بھی لگ سکتی ہے۔ جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کر اگر ہم آج اس آگ کو بجھائیں گے تو وہ آگ لگنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ورنہ کیا ہوگا، آج اس کے گھر کو آگ لگی ہے، وہی آگ ہمارے گھر کو بھی لگ سکتی ہے۔ لہٰذا ہمارے بچہ اچھا ہے، دوسروں کا بچہ نہ بگڑا سو مجھے کہیں کو اس کے بچے کو سمجھانا، کبھی ایسا مت سوچو، کبھی ایسا مت سوچو۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو بھی نوجوان بگڑتا ہے، جو بھی نوجوان نشے کا عادی ہے، ڈرگس کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے، اسے سدھارنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ موجودہ زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بہت سارے خاندان پریشان ہیں، بہت سارے ماں باپ پریشان ہیں، ماں باپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا، ان کا جمایا ہوا پونجی بھی ختم ہو رہا ہے، ان کا مال بھی ختم ہو رہا ہے، یہاں تک نوبت آ گئی ہے بعض ماں باپ کو اپنے جائیداد کو بھی بیچنا پڑ رہا ہے، اپنے گھر بار کو بھی بیچنا پڑ رہا ہے، یہ ایک نافرمان اولاد کی وجہ سے۔ لہٰذا محترم بھائیوں، آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ نشے کا فتنہ ہے، اور آج کے زمانے کے فتنوں میں سے ایک فتنہ موبائل فون کا فتنہ، موبائل فون کا فتنہ۔ آج موبائل فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، بچے کے ہاتھ میں، بڑے کے ہاتھ میں، بوڑھے کے ہاتھ میں، امیر کے ہاتھ میں، غریب کے ہاتھ میں، لاچار کے ہاتھ میں، فقیر کے ہاتھ میں بھی آج موبائل فون ہے۔ یہ موبائل فون دیکھنے میں تو ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، الیکٹرانک ڈیوائس دیکھنے میں، لیکن یہی الیکٹرانک ڈیوائس ہم کو سوشل میڈیا سے جوڑتا ہے۔ یاد رکھ لو، یہ سوشل میڈیا کیا ہے، یہ سوشل میڈیا فتنوں کا سمندر ہے، سوشل میڈیا فتنوں کا سمندر ہے، اور موبائل کی خرابی اتنی زیادہ ہے، موبائل کا شر اتنا برا ہے کہ موبائل کے خرابی کو اس کے اچھائی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ موبائل کا شر اتنا خطرناک ہے، موبائل کے شر کو اس کے اچھائی سے کبھی الگ نہیں کر سکتے آپ۔ موبائل کا فتنہ آج سر چڑھ کر بول رہا ہے، ہر آدمی اپنی جگہ پر غور کرے، میں میری جگہ، آپ اپنی جگہ پر غور کرے۔ ہم نے اس موبائل فون میں تنہائی میں کتنے موویز، کتنے فلمیں نہیں دیکھے ہوں گے۔ آج ہم نے تنہائی میں اس موبائل فون میں کتنے گانے نہیں سنے ہوں گے، اس موبائل فون میں ہم نے تنہائی میں کتنے میوزک نہیں سنے ہوں گے، تنہائی میں اس موبائل فون میں ہم نے کتنے فحش ویڈیوز نہیں دیکھے ہوں گے۔ آج اس موبائل فون کی وجہ سے ہمارا ایمان، ہمارا تقوی اور ہمارے آخرت میں جواب دہی خطرے میں پڑ گیا ہے، ہمارا تقوی پرہیزگاری پورا خطرے میں ہے اس موبائل فون کی وجہ سے۔ آپ نے غور کیا کبھی اس موبائل فون کا فتنہ کتنا بڑا ہے؟ ہاں، آج ہم اپنے بچوں کو بچے کے خواہش کے مطابق اچھے سے اچھا موبائل فون دلا دیتے ہیں، لیکن آپ اس کے پیچھے کا جو فتنہ ہے اس پر کبھی غور نہیں کرتے، اس کے پیچھے کے فتنے پر کبھی غور نہیں کرتے۔ یہی موبائل فون کی وجہ سے نوجوان نسل خراب ہو رہی ہے، نوجوان برباد ہو رہے ہیں۔ یہ موبائل کا فتنہ بہت خراب فتنہ ہے۔ سعودی عرب کے ایک عالم اس موبائل فون کے فتنے پر تبصرہ کرتے ہیں، ہمارے استاد محترم کے زبان سے میں نے یہ تبصرہ سنا۔ سعودی عرب کے ایک عالم جو ابھی زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موبائل فون کا فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے، میں سجدوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے موبائل فون کے فتنے سے بچا لے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، واللہ العظیم یہ فتنہ اتنا خراب ہے، ہم کو نوبت آئے گی سجدوں میں اس فتنے سے پناہ مانگنے کی۔ بہت خطرناک ہے موبائل فون کا فتنہ، اس فتنے سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی اس فتنے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے دور میں، آج کے زمانے میں پائے جانے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ مدعیان نبوت کا فتنہ۔
یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کا فتنہ۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دور میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے امت میں 30 مدعیان نبوت پیدا نہیں ہوں گے، 30 دجال پیدا نہیں ہوں گے، یعنی 30 نبوت کا دعویٰ کرنے والے جب تک پیدا نہیں ہوں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1400 سال سے لے کر اب تک 1450 سال ہو رہے ہیں، اس زمانے میں نبی کا دعویٰ کرنے والے صرف 30 لوگ پیدا ہوئے کیا؟ نہیں، کئی لوگ پیدا ہوئے۔ لیکن حدیث کے اندر یہ 30 کا لفظ کیوں آیا؟ علماء کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا دعویٰ کرنے والے تو کئی لوگ پیدا ہوں گے، لیکن 30 ایسے لوگ ہوں گے جس کے ماننے والے لوگ زیادہ ہوں گے، جس کے ماننے والے لوگ زیادہ ہوں گے۔ انہی فتنوں میں سے ہمارے ہندوستان میں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہوا وہ غلام احمد قادیانی بھی ہے۔ اور اسی فتنے سے جڑا ہوا ایک فتنہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے فتنہ مہدویت، یعنی میں مہدی ہوں بول کر دعویٰ کرنے والے کا فتنہ۔ میں مہدی کون؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے، آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترنے سے پہلے مہدی پیدا ہوں گے، مہدی پیدا ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مہدی آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو یہ مہدی علیہ السلام آنے کی بات بالکل درست ہے، لیکن ہمارے دور میں جو فتنے پائے جاتے ہیں ان فتنوں میں سے ایک فتنہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ میں مہدی ہوں بول کر جھوٹا دعویٰ کرنے والے۔ ہمارے انڈیا میں نارتھ مہاراشٹرا اورنگ آباد میں ایک آدمی ہے شکیل بن حنیف اس کا نام ہے۔ بہت سارے مسلمان بھائیوں کو کیا چل رہا ہے دنیا میں معلوم نہیں، بتانا پڑتا ہے۔ شکیل بن حنیف جو تقریباً 10-15 سال سے مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، میں مہدی ہوں بول کر دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ پہلے نارتھ انڈیا میں تھا یہ فتنہ، جاتے جاتے اب ساؤتھ انڈیا بھی آ گیا ہے، اس لیے آپ کو بتلانا ضروری ہے۔ شکیل بن حنیف نام کا آدمی جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، اور یہ جاہل ہے، اس کو عربی کا لفظ نہیں آتا، اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، جبکہ حدیثوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہدی آئیں گے وہ عرب کے ہوں گے، عرب کے ہوں گے، یہ تو عجمی ہے۔ اور حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہدی آئیں گے ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام جیسا ہوگا، یعنی جو مہدی آئیں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ ہوگا، اور اس کا نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف۔ لوگوں کو معلوم نہیں، مسلمانوں کو معلوم نہیں، یہ حدیثیں پورے جانتے نہیں، اور یہ مہدی کا فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے، یعنی کہ شکیل بن حنیف کا فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ شکیل بن حنیف کو ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آ کر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ہمارے ایسے ہیں جن کے دل میں جذبہ ہے لیکن علم نہیں ہے، جذبہ ہے، علم نالج نہیں ہے، دین کا نالج نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شکیل بن حنیف کے ماننے والے وہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو بازو میں بلا کر لے جا کر سمجھاتے ہیں کہ شکیل بن حنیف یہ مہدی ہیں، جب ان کو ماننا ضروری ہے، ان کو نہیں مانیں گے، ان پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اسلام سے ہم نکل جائیں گے بول کر سمجھا کر کیا کرتے؟ وہ شکیل بن حنیف کے تابعدار بنا دیتے ہیں۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ یہ آج کے دور کا فتنہ ہے، ایسے فتنوں سے ہم کو آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو کلپ آئی، ہم نے اس ویڈیو کلپ میں دیکھا کہ شادی کا معاملہ تھا، بات طے ہو گئی تھی، دولہا اور دلہن کی بات طے ہو گئی تھی، بعد میں معلوم ہوا کہ دولہا اور دولہے کے رشتہ دار یہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے ہیں۔ دیکھنے میں آپ کو ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں آئے گا، گمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو دولہا ہے ایک دم
داڑھی چھوڑا ہوا ہے، لالچی پیجامہ پہنا ہوا ہے، ایک دم پیور مسلمان جیسا نظر آتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ اتنا خراب ہے وہ اسلام سے نکل گیا۔ ہوشیار رہنا ہے ہم کو۔ شادی کے رشتے صرف ہم مال کے بنیاد پر، خاندان کے بنیاد پر، نوکری کے بنیاد پر کر لیتے۔ اچھی نوکری ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، دوسرا کچھ بھی ضرورت نہیں، ہماری بیٹی آرام سے رہتی، یہی سوچتے ہیں نا۔ اس کا عقیدہ کیسا ہے پہلے وہ دیکھو۔ عقیدہ اگر خراب ہے تو آپ شادی کر کے بھی آپ جو ہے ایسے لڑکے کے پاس اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، یا پھر ایسے خاندان میں اپنے بیٹے کو دیتے ہیں جس کا عقیدہ اسلام سے نکلا ہوا عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو غور کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کیسے چیزوں میں ہم ملوث ہو رہے ہیں۔ یہ فتنہ، یہ زمانہ، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ فتنوں کے دور ہے، یہ ہم کو آگاہ رہنا ہے۔ اچھا، فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ سے دعا کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، لوگو اللہ سے پناہ مانگو ایسے فتنوں سے جو ظاہر ہو گئے ہیں، اور ایسے فتنوں سے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے، باطن ہے، ایسے فتنوں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں ہم کو ایک دعا سکھائی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ ہم فتنوں سے بچنے کے لیے دعاؤں کا سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ دعاؤں کا سہارا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اے اللہ ہم کو فتنوں سے بچا لے۔ اور فتنوں سے بچنے کا دوسرا راستہ کیا ہے معلوم؟ علم حاصل کرو، علم، دین کا علم حاصل کرو۔ یہی دین کا علم ہم کو سیدھا راستہ دکھائے گا، یہی دین کا علم ہم کو شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، ہم بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ سب کچھ ہم کو بتلائے گا یہی علم ہم کو۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، ہم جو بھی دوسروں کی بات سنیں گے صحیح سمجھ جائیں گے اور ان کے باتوں میں آ جائیں گے۔ دین کا علم حاصل کرو، علماء سے دوستی کرو، علماء سے جڑو، علماء سے جڑو اور دین کا علم حاصل کرو۔ یہی ایک چیز ہے جو آپ کو گمراہ ہونے سے بچائے گی، گمراہ ہونے سے بچائے گی۔ ورنہ کیا ہوگا محترم بھائیوں، ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، ہم گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ جو بھی آئے گا ہمارے پاس، ہم کو یہ صحیح وہ صحیح بتلائے گا، ہم اس کے باتوں میں آئیں گے اور اس کے باتوں میں آ کر اس کے عقیدت مند بن جائیں گے، اور وہی چیز ہمارے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو فتنوں کے دور میں آگاہ رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے۔ کدھر سے کون سا فتنہ آ کر ہم کو گمراہ کرتا نہیں معلوم ہے، اس لیے فتنوں کے دور میں اللہ سے بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔